بعض احباب ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ میں نے کر لیا، میں نے توبہ کر ہی لینی ہے، گناہ ہو گیا تو میں توبہ کر لوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے بارے موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے تو گناہ کر ہی لیں، خیر ہے میں توبہ کر لوں گا، کوئی نہیں مسئلہ، چل تھوڑا بہت چلتا ہی ہے، پھر معافی مانگ لیں گے اللہ سے، روزے چھوڑ دو پھر معافی مانگ لیں گے، نمازیں چھوڑ دو پھر معافی مانگ لیں گے، یہ نہیں چکر۔ فرمایا کہ جو گناہ پر قائم ہے پھر توبہ کر رہا ہے وہ تو رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ پاک اسے منع کر رہا ہے اور پھر بھی وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکثر توبہ کریں اور اکثر ہی رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کریں، اکثر رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے حضور بندہ دعا مانگ لیتا ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں تجدید ایمان کر لیا کریں روز۔ تجدید ایمان کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ غلط لفظ بولا ہے، میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو کلمہ کفر تھا، پھر تو صراحتاً کہنا پڑے گا کہ یہ کلمہ کفر ہے، یا اللہ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں جو فلانا میں نے بولا تھا، اس سے توبہ کریں۔ اور اگر یہ نہیں پتہ، ویسے خیال ہے کہ کچھ ذہن سے منہ سے غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ مجموعی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے منہ سے اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا کلمہ نکل گیا کہ جو کلمہ کفر بنتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت رکھنا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ کہہ کہ آپ کلمہ پڑھیں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ یہ روزانہ کوشش کریں، آپ رات کو سونے سے پہلے آپ تجدید ایمان کر لیا کریں، اس کا فائدہ بڑا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ساری زندگی بندہ گزار کے آیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا آیا، کیا کیا نہیں بولا، اس نے منہ سے کیا نکلا، تو احتیاطاً اس کو کلمے پڑھا دیے جاتے ہیں کہ اگر منہ سے کچھ ایسا نکلا ہے تو اس کی توبہ ہو جائے، نئے سرے سے ایمان جو ہے وہ اس کو مل جائے۔ اگر پہلے ہی مومن تھا تو پھر تجدید ایمان ہو گیا۔ کیسے ہو گیا تجدید ایمان؟ کلمہ پڑھا، اس کی برکت مل گئی، اس پر اس کی رحمت مل گئی، اسے اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو اس لیے نکاح کے ٹائم پہ بھی بطور برکت کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکلا اس کی توبہ بھی ہو جائے، اور یہ یہاں پر کلمہ پڑھ کے اللہ کے حضور اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرے تاکہ اللہ پاک اس پر اپنا فضل فرمائے۔ اس لیے نکاح کے ٹائم پہ بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور بعض احباب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمے نہیں پڑھاتے، ہم نے کلمے نہیں پڑھنے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جو اس بات پر ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کلمے نہیں پڑھتے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ روز تجدید ایمان کرے۔ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ ایک تو برکت مل جائے گی کلمے پڑھنے سے، اور نمبر 2 پہ اگر اللہ نہ کرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکلا ہے اور اس کے ذہن میں نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ پاک ان کلموں کے صدقے وہ بھی معاف کر دے گا اور آنے والی زندگی بھی اس کی ایمان پر گزرے گی۔ اور جو بار بار جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے، وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ جب بار بار آپ کلمے پڑھیں گے، بار بار ایسے ذکر کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جب دنیا سے جائیں گے اللہ پھر بھی کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اور پھر نکاح کے ٹائم پہ بالخصوص کلمے پڑھ لینا، یہ اس بات کی شہادت بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ خوشی کے لمحات ہیں، جب لوگ خوشی کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً خدا کو بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ نہ میں اپنے نکاح کے ٹائم پہ خدا کو بھولا ہوں، نہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھولا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس بات کی بھی آپ گواہی دے رہے ہیں، نہ میں قبر کو بھولا ہوں، نہ حشر کو بھولا ہوں، نہ آخرت کو بھولا ہوں، نہ فرشتوں کو بھولا ہوں، نہ کتابوں کو بھولا ہوں، ہر چیز پر میرا ایمان ہے۔ اس چیز کی گواہی بھی ہو جاتی ہے، اور بیٹھنے والے جو سامعین ہوتے ہیں ان کو بھی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم پہ بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اور روزانہ بھی پڑھے آپ، اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گناہ کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، گناہ کرنا اس پر جمے رہنا اور کہنا کہ نہیں کوئی نہیں خیر ہے،
تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ پر ڈٹا ہوا اور پھر وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا وہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ توبہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے بھی اللہ کے حضور معافی مانگے اور اس گناہ کو بھی چھوڑے، تاکہ اللہ پاک اس کی آنے والی زندگی میں اپنا فضل فرمائے۔